بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک صدارتی ریفرنس جو ہے 63A کے حوالے سے حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 1.5 ماہ سے قبل جو ہے اس کو دائر کیا تھا، جس کا آج فیصلہ آ چکا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ منحرف اراکین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے نااہلی کے حوالے سے اسپیشلی جو ہے وہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے۔ اس میں 3 ججز جو تھے ان کا یہ فیصلہ تھا، جس میں چیف جسٹس صاحب تھے عمر عطا بندیال، چیف جسٹس اعجاز الاحسن اور منیب اختر، جبکہ مخالفت جو کی اس فیصلے کی اس میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور مظہر عالم صاحب شامل ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قمر دلشاد صاحب، آپ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں۔ یہ کائنڈلی بتا دیجیے گا سب سے پہلے قمر صاحب کہ یہ جو پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ کیا ہے حمزہ شہباز کو اور ان کو چیف منسٹر منتخب کیا ہے، بنایا ہے، اس کی حیثیت اب کیا رہے گی؟ پنجاب میں حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ایک خطرے میں پڑ گئی ہے، اور بعد النظر میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں اب ان کی وزارت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تحلیل ہو گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، چونکہ 25 ممبران 25 جو تھے صوبائی اسمبلی کے ممبران کی وجہ سے ہی وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، اور اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ ان کے ووٹ کا جو ہے وہ کاؤنٹ نہ کیے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حمزہ شہباز اپنی میجارٹی جو ہے اکثریت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اب ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب نئے سرے سے جو انتخاب ہوگا وزارت اعلیٰ کا، اس میں حمزہ شہباز بھی آئیں گے، پرویز الہی صاحب بھی آئیں گے۔ اگر دونوں میں ٹائی پڑ جاتی ہے اور میجارٹی حاصل نہیں ہو سکتی تو پھر یہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی آرٹیکل 130A کے تحت۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو ای سی پی نے فیصلہ کرنا ہے پنجاب کے اراکین کے حوالے سے، اس کی اب کیا حیثیت ہوگی؟ اس کی حیثیت اب ثانوی حیثیت ہو گئی ہے۔ اس کے فیصلہ جو سپریم کورٹ بالا ہے، سپریم کورٹ پاکستان ہے، اور اس کے نیچے سے الیکشن کمیشن کے ادارے آتے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن پاکستان کا جو فیصلہ وہ تو ثانوی حیثیت ہو گیا ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں انہیں ڈی سیٹ کر دے گا۔ اور اس لحاظ سے ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے تو آگے نہیں جائیں گے نا۔ جب انہوں نے کہا کہ ووٹ کاسٹ تو ہو گئے ہیں لیکن یہ کاؤنٹ نہ کی جائیں، اس کا مطلب وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، وہ ناراض کیا ہے، تسلیم کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی آئین کی آرٹیکل 63A کی انہوں نے انٹرپریٹیشن دے دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ ڈی سیٹ کا فیصلہ ہی آ جائے گا۔ بعد نظر میں یہی نظر آ رہا ہے، اب ان کی سیٹ تو مشکل نظر آئے گی چونکہ سپریم کورٹ یہ آپ صوبائی ممبران کی بات کر رہے ہیں؟ صوبائی ممبران، قومی اسمبلی کا تو تعلق ختم ہو گیا، وہ تو ظاہر ہے کا فیصلہ آ گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو قومی اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے کہ صدارتی ریفرنس گیا تھا، ان کی اب حیثیت ایون اپوزیشن کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تو ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ برقرار رہے گی ان کا۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے ووٹ کسی کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا، نہ انہوں نے پرائم منسٹر کے ووٹ کاسٹ کیا الیکشن میں، نہ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں کسی کو ووٹ کاسٹ کیا، تو وہ آرٹیکل 63A کی زد میں نہیں آتے، اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ان پر لاگو ہوتا ہے۔ وہ تو بالکل علیحدہ چلے گئے ہیں۔ لیکن اصل بات جو ہے پنجاب کا مسئلہ ہے۔ پنجاب میں تو 25-26 ممبران صوبائی اسمبلی تھے، پی ٹی آئی کے تھے، ان کی بل بوتے پر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تھے، عرب بھی اٹھا لیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں۔ تو گورنر کا مسئلہ ہی پیدا ہو گیا، متنازع گورنر صاحب کا بھی فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اسپیکر جو صوبائی اسمبلی نے انہوں نے بھی ایکٹنگ گورنر کا چارج نہیں لیا۔ تو اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسپیکر جو ہیں صوبائی اسمبلی کے وہ اپنا ایکٹنگ گورنر کا چارج سنبھالیں، اور اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ کرے۔ جب سے پاس اگر نیا الیکشن کروانا پڑے گا پنجاب میں تو معاملہ جو ہے نیا وزیر اعلیٰ کا انتخاب دوبارہ کیا جائے گا، اس میں پرویز الہی صاحب ممبر اب کھڑے ہوتے ہیں آج وزیر اعلیٰ، تو دیکھ لیں گے اگر میجارٹی دونوں حاصل نہ کر سکتے۔ قمر صاحب اب جب آپ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اپنی ایز اے چیف منسٹر وہ اب نہیں رہے اس فیصلے کے بعد؟ ہاں، وہ ختم ہونے کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ تو آج سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں ایک قسم کا وہ ایک نشان، ہم یہ کہہ سکتے ہیں در لفظ میں کہ سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ اچھا، اور اس کا سارا پروسیس جو ہے وہ دوبارہ کروانا پڑے گا۔ دوسرا انہوں نے جو نااہلی کی بات کی ہے کہ نااہلی کے حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے، اٹ مینس کہ انہوں نے یہ ڈٹرمن نہیں کیا کہ کتنے عرصے کے لیے ایسا کوئی ممبر جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ the time period is not being identified,
وہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا انہوں نے کہ آپ اس کے اوپر قانون سازی کریں. از اٹ سو؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات ہی نہیں تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان یہی رائے دے سکتی تھی جو انہوں نے ایڈوائزری مارکس دے دی ہیں. اس میں قانون سازی کے اختیارات تو پارلیمنٹ کے پاس ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ کی کورٹ میں بال پھینک دی، ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں. لیکن جہاں تک انہوں نے اہم فیصلہ جو کرنا تھا کہ ان کی ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہ کی جائے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دائرہ اختیار میں تھا. وہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. باقی جتنی بھی وہ قانون سازی کرتے رہیں، اس کو نام جو مرضی رکھ لیں، انتخابی اصلاحات کا نام رکھ لیں، جو مرضی نام رکھ لیں، تو یہ اپنے پارلیمنٹ میں جو ہے اپنی قانون سازی کر لیں. اب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کچھ سیاسی اس سے جڑے جو سیاسی اس وقت ماحول ملک کے اندر ہے اور سیاسی سوالات ہیں کہ کیا اس صورتحال کے اندر یہ جو مرکز کی حکومت ہے یا پنجاب میں دوبارہ سے آپ یعنی زیرو سے سارا پروسیس شروع کریں گے، تو ڈو یو تھنک کہ بہتر یہ ہے کہ اب الیکشن کی طرف جایا جائے؟ ماحول اس طرح سے ہو گیا ہے اور جو اس وقت سچویشن بھی ہے ملک کی، اب ماحول یہی بن گیا ہے کہ سازش آج کے بعد اب تو ان کو بھی سوچنا پڑے گا، پرائم منسٹر صاحب کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی، تمام اتحادیوں کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیوں. اب تو پنجاب میں تو مسئلہ بڑا سیریس ہو گیا. پنجاب میں تو میجارٹی نہیں رہی. تو ان حالات کو دیکھتے یا تو پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیں تو پھر ممکن ہے یہ اسمبلیاں چلتی رہیں 1-1.5 سال تک. اگر وزیر اعلیٰ وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں پرویز الہی صاحب نہیں منتخب ہوتے، میجارٹی حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر آئین تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر میجارٹی حاصل نہیں کر سکتے دونوں گروپ، تو پھر جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے. آئین کے مطابق تو یہ ہے کہ قائم مقام گورنمنٹس کے لیے اپوزیشن لیڈر کا ہونا یعنی کنسلٹیشن کے لیے ضروری ہے، ورنہ پھر وہ ایک پروسیس ہے، پارلیمانی کمیٹی ہے، پھر وہ نام بھیجیں گے ای سی پی کو اور الیکشن کمیشن فائنلی اس کا مطلب کوئی بھی نام جو ہے اس کو حتمی فیصلہ اس کا کرے گا. موجودہ حالات کے اندر جب کہ اپوزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی ہے یہاں پہ، تو یہ سارا پروسیس کیسے ہوگا پھر؟ یہ بس آپ سرے نو ہی ہوگا. ظاہر ہے اب حکومت بیٹھے گی، فیصلہ کریں گے کہ اس کے بعد ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل ججمنٹ جب آ رہی ہے اس کے اوپر یہ باقاعدہ یا تو یہ نظر ثانی میں جائیں گے یا پھر انٹرا کورٹ اپیل کریں گے. یہ بھی ان کے پاس ایک ہے جواز. وہ 3 بینچ رکن تھا، یہ کہیں گے جناب ہم اس فیصلے پر ابھی ہمارے تحفظات ہیں، تو ممکن ہے پھر فل بینچ کے سامنے 5 رکنی یا 7 رکنی بینچ پہ چلا جائے اور اس وقت تک جو ہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ برقرار رہے. اور یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر جو اعتراضات ہے پی ٹی آئی کے کہ یہ ان کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن جو ہے وہ متنازع ہوں گے، ایک طرف الیکشن بھی چاہ رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کو متنازع بھی قرار دیتے ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعیناتی ہوگی؟ پورا کمیشن جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا؟ نہیں، یہ تو سیاسی نعرے ہوتا ہے. یہ ہر سیاسی جماعت کے سربراہ الیکشن کمیشن کا جو کمزور ادارہ ہوتا ہے اس پہ کرٹیسائز کرتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اس مطالبے کے پیچھے کچھ نہیں ہونا. چیف الیکشن کمیشن پاکستان کی پوسٹ آئینی قانونی ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ نے چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، برطرف کرانا ہے، سبودوش کرنا ہے، تو آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ جائیں، وہ فیصلہ کرے گی. کسی کے کہنے پہ کوئی استعفیٰ نہیں دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے وہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آئینی تو نہیں لیکن سیاسی بحران کا شکار ہے. ہاں، سیاسی بحران بھی پیدا ہو گیا. سیاسی بحران بھی کیونکہ معیشت تو پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ معاشی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، ڈالر کہاں جا رہا ہے اور فیصلے نہیں ہو رہے، تو وہ تو ایک ڈیبیٹ آلریڈی چل رہی تھی. لیکن اس فیصلے کے بعد تو ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو تھا کہ ارلی الیکشن کروائیں اور اس میں جو بھی جیت کے آئے وہ پھر گورنمنٹ فارمیشن کرے، تو اس طرف جو ہے وہ ملک جاتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. جی ہاں، بالکل درست فرمایا. عمران خان صاحب کا جو یہ مطالبہ ہے اس میں بڑا وزن پیدا ہو گیا ہے. اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کے اندر بڑی تقویت پیدا ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کے اس بیانیے پر، اسٹیٹمنٹ پر، یا ان کے جہرانہ جو انہوں نے اپنا کمپین چلائی ہوئی ہے، تو وہ ان کو تقویت مل گئی ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ممکن ہے نیا الیکشن کی طرف فیصلہ ہو جائے اور یہ تمام معاملات جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد جو پنجاب گورنمنٹ میں تو جیسے میری جو میں رائے ہمیں اپنی رائے دے رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ وفاقی حکومت، پنجاب گورنمنٹ خاص طور پر، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف چلی جائے کہ جناب آپ اس پر ہم جو ہے انٹرا کورٹ کی جائے. تو انٹرا کورٹ میں فل بینچ بیٹھے، 7 رکنی بینچ بیٹھے، اس وقت تو یہ گورنمنٹ پنجاب کی بچی رہے گی. ورنہ پھر حالات جو ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ سے میں آپ کہ یہ اگر انٹرم گورنمنٹ جب قائم کی جاتی ہے تو وہ اس مطلب ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہماری بڑی جماعت ہے، ہم سے کنسلٹ کیا جانا چاہیے،
लेकिन आईनी एतबार से कैसे होगा? मतलब अपोजिशन लीडर जो है वो तो आने के लिए उन्होंने तो इस्तीफे दिए हुए हैं असेंबलियों से। नहीं, वो तो ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर का मामला बड़ा जरूरी है, तो वो तो बात स्पीकर साहब अभी आ जाएंगे, चंद दिनों के बाहर गए हुए हैं, वो फैसला कर लेंगे। ये जो जेडीए की है, पीर पगाड़ा की पार्टी है, 4-5-10 आदमी है, शुजात साहब के भी दो बेटे हैं, वो भी अपोजिशन में आ गए हैं, तो उनमें से कोई ना कोई किसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन फ्रेंडली मैच करने के लिए वो अपॉइंट कर ही लेंगे। तो बाकी तो तहरीक इंसाफ के लोगों को तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना बड़ा मुश्किल है। और उनके लेकिन अगर ये अपने इस्तीफे वापस ले लेते हैं, यस, अगर इस्तीफे क्योंकि अभी इस्तीफों का प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं हुआ जी। हाँ, फिर आ सकते हैं। अगर लीडर अपने इस्तीफे वापस ले ले तो फिर अपनी अपोजिशन पे आ जाए, बहुत बड़ी अपोजिशन बनेगी 124 के लगभग, तो वो एक आगे सिस्टम को चला सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब कमर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया आपका कमर दिलशाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। उनसे हम ये जो आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जो सदारती एक रेफरेंस भेजा गया था 63A की डेफिनीशन के हवाले से, उसके ऊपर उनसे हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉलर जो है वो थम नहीं सका, उसकी कीमत में बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है, और पिछले तकरीबन 40 दिनों में अगर हम 10 अप्रैल से लेके अब तक का जायज़ा लें तो तकरीबन 16 रुपये जो है वो हमारा रुपी जो है वो डी वैल्यू है, और डॉलर की कीमत जो है उसमें इजाफा हुआ है। बताया जाता है कि ट्रेड डेफिसिट है। दूसरा, हमारे पास ज़ाहिर है कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। हमारी जो कमिटमेंट्स हैं डॉलर्स के हवाले से वो बहुत ज़्यादा हैं अगले चंद हफ्तों के दौरान, जिसकी वजह से प्रेशर है डॉलर के ऊपर, और वो प्रेशर जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा हमारा रुपी, और वो डी वैल्यू हो रहा है। इस हवाले से जो हमारी मईशत के ऊपर इसके बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि हुकूमत के अंदर एक इनडिसीजन जो है उसकी सूरत हाल है, इनडिसाइसिवनेस है, कोई फ़ैसला साजी सही नहीं हो रही है, ना सियासी एतबार से ना माशी एतबार से। और ये जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की जो सूरत हाल है मार्केट के अंदर, मुल्क के अंदर, सियासत के अंदर, उसकी वजह से सारे का सारा प्रेशर जो है वो मईशत के ऊपर पड़ रहा है, और वो दबाव जो है वो सामने हमें बज़ाहिर दिख रहा है कि ये सारा कुछ जो है उसी वजह से है। हुकूमत क्या करना चाहती है, क्या करेगी, मुशावरत करनी है उन्होंने अपने इत्तेहादियों से कि आइंदा का जो लाए अमल है वो क्या होना चाहिए, अर्ली इलेक्शंस में चले जाना चाहिए, या फिर कीमतें बढ़ा के IMF के साथ जो कमिटमेंट थी, या मज़ीद जो अभी बातचीत दोहा में उनके साथ हो रही है, उसको देखते हुए फिर मुल्क की माशी और माली जो सूरत हाल है उसके फैसले किए जाने चाहिए। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शबर जैदी साहब, आप साबिक चेयरमैन FBR हैं और लॉ और टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये काइंडली बता दें कि ये डॉलर की जो कीमत है ये रुक क्यों नहीं पा रही है? देखिए, बात ये वही साहब कि एक तो पहली बात है कि जो जून 2022 का एक्सपेक्टेड खसारा है वो तकरीबन हमारे एस्टीमेट से तकरीबन $11 बिलियन ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो आगे 23, 24, 25, 26 में पाकिस्तान के आगे के जो पोजीशन है वो भी हमें कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार पोजीशन नहीं दे रही है फॉरेन करेंसी के एस्पेक्ट में। तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए कि हमें IMF की और मालियाती इदारों की सपोर्ट मिले। तो पाकिस्तान के डॉलर को रुपये को स्लाइड होना है, इसको आप रोक नहीं सकते। अब सिर्फ और उसमें मजीद जो मल्टीप्लाई हो गया वो ये हो गया कि गवर्नमेंट की डिसीजन नहीं हो रही, तो वो जो स्लाइड थी वो और फास्टर हो गई है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि हमें फैसला करके आगे बढ़ना है, हमारे पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि IMF के साथ जो हमारी गुफ्तगू, उससे पहले एक सवाल ये है कि मुल्क के अंदर जो सियासी एतबार से अभी तक क्लैरिटी नहीं है, तो किस यानी आप पोजीशन से जाके IMF के साथ बात करेंगे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी जो टीम दोहा में अब मुज़ाकरात करने जा रही है, जबकि आपको यही मालूम नहीं है कि आपकी हुकूमत कितने अरसे के लिए है,
آپ جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے ہوں گے, یہ والا بجٹ صرف آپ نے پیش کرنا ہے, اگلے سال کا بجٹ بھی آپ نے پیش کرنا ہے, تو کیسے کوئی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا گورنمنٹ ہمارے ساتھ سیریسلی ان حوالوں سے بات کر سکتی ہے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر وہی صاحب. پہلی بات ہے کہ دوحہ میں جو آپ کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں فائنانس منسٹر صاحب نہیں جا رہے بلکہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ جا رہی ہیں جو منسٹر فار اسٹیٹ ہے. تو دوحہ میں میرا اپنا نہیں خیال کہ عائشہ غوث صاحبہ معیشت کو اچھی طرح جانتی ہیں, مگر وہ فیصلہ سازی کی کہ ان کے پاس شاید نہیں ہے. تو وہ تو بڑی عجیب سی پوزیشن ہو جائے گی کہ آئی ایم ایف والے آپ کو ایک چیز پرپوز کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ جی ہاں ٹھیک ہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو یہ تو آپ بیسیکلی نہ کرنے والی بات کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ سیریسنس نہیں ہے. جو بات میں گورنمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اگر آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کے باوجود پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. یہ نہیں بات کرنے کی تو آپ سوچیں بھی نہیں, آپ بات کرنے کے بعد پوزیشن جو ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے, کیونکہ 2022 کا جو خسارہ ہے اس نے پاکستان کی پوری معیشت کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. تو یہ تو آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں, میں تو پریشان ہوں, میں روزانہ دیکھتا ہوں جو نظر آ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس ملک پہ شاید کوئی حکومت ہی نہیں ہے. شبر سعید صاحب, یہ کس کی ذمہ داری زیادہ ان کے اوپر آئے گی یا پچھلی جو حکومت جا چکی ہے اس پہ آئے گی زیادہ ذمہ داری؟ دیکھیں بات یہ کہ جو یہ تبدیلی آئی ہے نو کانفیڈنس سے, یہ تبدیلی آئی تھی لائی گئی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی ان کی گورننس ٹھیک نہیں تھی, وہ صحیح نہیں کر رہے تھے. مگر بات یہ ہے کہ میں بالکل انڈیپینڈنٹلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں بھی کوئی چوائسز نہیں تھیں. تو اگر آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو یہ جو تبدیلی ہونے سے پاکستان کا بہت نقصان ہوا ہے, فائدہ کسی کو نہیں ہوا. نہ سیاسی پارٹیوں کو فائدہ ہوا ہے, ان کو بتاشا نقصان پاکستان کو ہوا ہے, کیونکہ وہ لوگ بھی ان کے ہاتھ میں بھی آئی ایم ایف میں جانا ہی تھا اور ان کو بھی جانا ہے. اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ بالکل نئے آئے ہیں, یہ اپنی پولیٹیکل زیادہ پریشانی میں ہیں. تو یہ تو سمجھ لیں, آپ یہ سمجھیں کہ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ غلطی ہو گئی ہے, اب غلطی کو بھگتیں کسی کے لیے, اور کیا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ہمارے پاس ڈالرز جو ہیں وہ اتنی جلدی سے ڈپلیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ظاہر ہے کہ پیمنٹس کی وجہ سے جو ہم امپورٹس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یا ان کو کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈالرز کو لوگ جو ہیں وہ ان کو غائب کر رہے ہیں, یا ان کو بلیک مارکیٹ کر رہے ہیں, یا ان کو وہی بات یہ ہے کہ لوگ پوری بات کو نہیں سمجھ رہے. جی, جو ڈالر کی ہم نے جو ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ 30 جون 2022 کو ہمارے پاس 21 بلین ڈالر ہوگا, یہ ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا ٹھیک پاکستان. ٹھیک ہے, اس دوران میں یوکرین کی جنگ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آئل پرائسز اور ساری کموڈٹی کی پرائسز بڑھ گئی. تو جو 21 بلین ڈالر تھا وہ کم ہو کے 10 رہ گیا. تو 10 بلین ڈالر کا جو شاک ہے نا وہ ہمیں آیا ہے, جو ہم پبلک کو بتا نہیں رہے ہیں کہ یار یہ شاک آ گیا ہے. اب تم شہباز شریف صاحب آ جائیں یا عمران خان آ جائیں, یہ شاک تو آ چکا ہے, اس کو آپ نہیں اوائڈ کر سکتے. ہم پبلک کو یہ بتائیں کہ ہم خراب حالت میں ہیں, اب خراب حالت سے ہم تھوڑا بہتری کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آگے سب سنہرا, یہ غلط ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم جب 10 بلین کا, جس کے پاس ٹوٹل 20 بلین ہو اور اس میں سے 10 چلا جائے, تو آپ بتائیں کہ کیا کانفیڈنس آئے گا کسی کرنسی کے اوپر. تو جو کچھ ہو رہا ہے مارکیٹ میں وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, یہی ہونا ہے. مگر اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں نا. اب یہ نہیں بتا کہ ہم کس کے ساتھ چل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی, کیونکہ اتنی فریجائل گورنمنٹ جہاں پہ ان کو ہر جگہ جا کے اپنے اتحادیوں کے فیصلے کرنے پڑیں گے, یہ پاکستان کی آج کی مشکل حالات میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ان کو جانا پڑے گا, یہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ جو جتنے فیصلے کرنے ہیں, اگر آپ اس کے لیے ہر چیز فیصلے کے لیے آپ اتحادیوں کے پاس جائیں گے تو 13 پارٹیوں سے مل کے بیٹھیں گے, یہ کیسے ہوگا؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے پہلے ہوگا. تو جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو نون لیگ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بھی ہمیں تقسیم دکھائی دیتی ہے, ڈیوائیڈڈ دکھائی دیتی ہے. شہباز شریف صاحب
محترم وزیر اعظم اپنی کابینہ کے جو ظاہر پارٹی کے لوگ تھے ان کے ساتھ لندن گئے، وہاں پہ 2-3 دن گزارے. چونکہ نواز شریف صاحب کے مشاورت اور اجازت کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتے، تو اتنی ویک قسم کی ڈیسیژن میکنگ اور گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے سخت فیصلے لے سکتی ہے؟ نہیں، میں تو وہی بات کر رہے ہیں، سخت فیصلے وہ فیصلے نہیں لے سکتے بھائی. سخت تو بہت بات کی چیز ہے نا. صحیح ہے. سخت تو مشکل، تو فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ تو ایک پراکسی پرائم منسٹر ہیں. اور دیکھیے میرا سوال کچھ اور ہے. پاکستان میں جو حالات ہیں اس پہ تو میں اب سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ہونی وہ چاہیے جو کولیشن کی نہیں ہو. یہ جو آپ کولیشن کے پارٹنرز کے ساتھ بیٹھ کے سودا کرتے ہیں یہ تو چلنا ہی نہیں، اس ٹائم پہ تو چل ہی نہیں سکتا. یہ تو مجھے تو بالکل امپریکٹیکل سی بات لگ رہی ہے. وہ شہباز شریف صاحب اچھے برے جیسے بھی انسان ہیں، مگر وہ بیچارے تو بس پھنس چکے نا کہ اب وہ ہر ایک سے جا کے پوچھیں گے 13 پارٹی سے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ان میں سے آدھے لوگوں کو سمجھ آئے گی، آدھوں کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے. تو یہ تو آپ ایک جسے کہتے ہیں نا، آپ نے ایک بالکل نان فنکشنل اسٹرکچر بنا دیا نا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی آپ ایک فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں اور ایک انٹرم گورنمنٹ، کیا شہباز زاہدی صاحب کوئی فیصلے لے سکتی ہے؟ ظاہر ہے 3 مہینے تو ان کو یا 2.5-3 مہینے تو رکنا پڑے گا. اس دوران تو ہمارے مزید حالات جو ہیں وہ ڈالرز کے، ہمارے پاس ریزروز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. دیکھیے میری بات سنو، وہی ڈالر کی جو پوزیشن ہے نا اس میں کوئی کم زیادہ نہیں ہونے والا. ہمارے ڈالر کے حالات ویسے ہی اچھے نہیں ہیں، تو وہ تو ہونا ہی ہے جو ہونا ہے. اس پہ ہم اب زیادہ کیوں، مطلب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیفالٹ سے بچا لیں گے. مگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کر دوں گا تو بیوقوف ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیفالٹ نہیں ہوگا، ہم پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکال لیں گے. مگر یہ جو کر رہے ہیں یہ تو ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس وقت، کہ یہ مطلب پاکستان کی جو آگے آنے والی جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ ہم کے سامنے نہیں رکھ رہے. پاکستان کی آنے والے 4 سال 4-5 سال پاکستان کے لیے بہت سخت ہیں. تو یہ تو جو گورنمنٹ میں آئے گا، اگر آپ کو یاد ہو تو گورنمنٹ جب لو کانفیڈنس موشن پاس ہوئی تھی، میں نے عمران خان کے پروگرام میں ایک بیان دیا تھا کہ جو پاکستان میں 30 جون 2023 میں یا 22 میں الیکشن جیت کر آئے گا وہ نہایت بدقسمت پارٹی ہوگی، کیونکہ اس کو جو فیصلے کرنے ہیں وہ پاکستان میں بہت سخت ہیں. مگر اب ٹھیک ہے جو بھی کرتے ہیں، مگر ان کو یہ اپنی ریٹرکس ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ، میں نے یہ کیا تم نے یہ کیا، اس سے نکلنا پڑے گا. یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. یہ اب سچ بولیں اور آگے چلیں. تو کیا یہ ظاہر ہے کہ اب آپ نے تو بالکل کلیئرلی بتا دیا ہے کہ یہ بہت سخت قسم کے فیصلے کرنے پڑیں گے جو کہ اس قسم کی کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو پھر کوئی ایک اسٹرانگ گورنمنٹ لانے کے لیے نیا مینڈیٹ لے کر آئے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور ان کو بھی کلیئرٹی ہوگی. یہ جو 10-12-13 پارٹیوں کا یہ ایک اتحادی ہیں اس سے بھی جان چھوٹے گی. کوئی پارٹی تو ظاہر ہے کہ جیت کے آئے گی واپس اور پھر ایک گورنمنٹ فارمیشن کرے گی. دیکھیں اگر آپ مجھ سے میری خواہش پوچھیں نا تو میری خواہش تو یہ ہوگی کہ عمران خان کو انکلوڈ کر کے، پی ٹی آئی کو انکلوڈ کر کے پاکستان میں نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے. وہ پاکستان کا واحد حل ہے. اگر پاکستان میں نیشنل گورنمنٹ نہیں بنتی تو میں تو الیکشن کے بعد کے حالات بھی اچھے نہیں دیکھ رہا، کیونکہ الیکشن میں بھی میرے حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سنگل پارٹی، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی لارجسٹ پارٹی مرج کرے اور کوئی سنگل پارٹی وہ میجورٹی لے سکے جس میں وہ بڑے فیصلے کر سکے. تو میں تو مجھ سے پوچھیں یا میری خواہش کی بات کریں تو میں تو نیشنل گورنمنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں اور پالیٹکس کو بیک برنر پہ ڈالنا چاہتا ہوں فار another 5 years. لیکن ڈو یو تھنک از اٹ پاسبل پاکستانی انوائرمنٹ کے اندر ممکن ہے یہ، جہاں پہ معیشت کے اوپر کنسنسس نہیں ہوتے تو سیاست پہ کنسنسس کیسے کریں گے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے، میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. عمران خان صاحب مطلب ان کو بات سمجھائی جا سکتی ہے، اور پاکستان کی جو صورتحال ہے، آنے والی صورتحال، ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ جیت کر آ بھی گئے تو بھی 23, 24, 25, 26 اچھے سال نہیں ہیں. ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اپنی پاکستان کی بھلائی کے لیے بہتر ہے کہ سب مل کے ساتھ چلیں. اگر ٹھیک ہے وہ جیت جائیں گے، اگر جیت جاتے ہیں تو مجھ سے وہ مشورہ مانگیں گے تو میں کہوں گا ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ دیکھیں میں بھی ہو سکتا ہے کسی کو پسند نہیں کرتا ہوں،
مگر مجھے پاکستان کا مفاد زیادہ عزیز ہے اپنی ذاتی پسند ناپسند کے اوپر. شبر صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ سری لنکا والی سچویشن ڈپک کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے بالکل کہہ دیا ہے بالکل واضح طریقے سے کہ ڈیفالٹ ہم نہیں کریں گے. ایک تو یہ، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ پرائسز کو بڑھانے کے بغیر کوئی ہمارے پاس دوسرا حل نہیں ہے، یہ بھی ہم قوم کو کلیئرلی بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سری لنکا والی پوزیشن ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اس کو نکال لیں گے پاکستان کو اس پریشانی سے، مگر ہمیں اپنی چادر میں دیکھ کے پیر پھیلانا پڑے گا اور مگر ہم وہ چیز نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں یہ پیٹرول کی پرائس اور چیزیں کرنی پڑیں گی. یہ اس لیے نہیں کرنی پڑیں گی کہ پیٹرول پرائس سے کوئی پیسے آ جائیں گے، اس لیے کرنی پڑے گی کہ آئی ایم ایف والے اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے اور آئی ایم ایف کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اس وقت. چلیں، بہت شکریہ شبر زیدی صاحب ہم سے بات کرنے کا. سابق چیئرمین ایف بی آر. ناظرین ہم سے بات کر رہے تو بڑے کھلے اور واضح طریقے سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ، ایک پرسسٹنٹ پالیسی والی گورنمنٹ جو ہے وہی اس قسم کے فیصلے کرے گی، اور حالات جو ہیں وہ یہ دکھائی دے رہے ہیں کہ آنے والے کئی سال جو ہیں وہ اتنے خوشگوار معاشی اور مالی اعتبار سے نہیں ہوں گے. اگر ہم بر وقت فیصلے کر بھی لیں تو پھر بھی حالات جو ہیں وہ مشکل ہی ہوں گے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کافی زیادہ، اس کا ٹمپریچر آئے دن اوپر جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ روز کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور آج بھی کوہاٹ کے اندر ان کا ایک جلسہ جو ہے وہ شیڈیول انہوں نے کیا ہوا تھا. اب مجھے کائنڈلی یہ اس میں جو ہے ہم نے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر سیف اللہ ابرو صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ ابرو صاحب. مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرف الیکشن چاہتے ہیں لیکن دوسری جانب تمام ریاستی اداروں کے اوپر وہ سوالات اٹھاتے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ اس صورتحال کے اندر الیکشنز جو ہیں ان کا انعقاد پاسبل ہے؟ تھینک یو جی، آپ نے انوائٹ کیا. اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. دیکھیں اپنا موقف دینا الگ چیز ہے، جو ڈیمانڈ ہے الیکشن کی وہ الگ ایشو ہے. لازمی ہے جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو آپ کے پاس جو ملکی حالات ہیں، جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ تو بیان کی جاتی ہے نا، تاکہ یہاں کی پبلک کو بھی پتہ لگے، جو اس میں کنسرن ادارے ہیں یا کنسرن جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ مطلب پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے، خان صاحب کا موقف کیا ہے. تو اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں سیپریٹ ہیں اور ان سے کوئی بھی سیپریٹ کیسے ہیں ابرو صاحب؟ سیپریٹ تو نہیں ہو سکتی کہ آج لیٹس سے کہ الیکشن اناؤنس کر دیے جاتے ہیں کہ ود ان 3 months جس طرح کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جی کہ ایک انٹرم گورنمنٹ سیٹ اپ آئے گا اور دے ول ہولڈ دا الیکشنز، بٹ دا الیکشنز وڈ بی ہیلڈ بائی دا ای سی پی، الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کو عمران خان صاحب الیکشن کمشنر کو کہتے ہیں کہ یہ اے یا بی ٹیم ہے پی ایم ایل این کی. تو اس ایسی صورتحال میں ڈو یو تھنک کہ ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا انعقاد ممکن ہوگا؟ دیکھیں اس پہ تو ہماری پارٹی کا موقف واضح ہے نا. دیکھیں ہماری پارٹی بالکل الیکشن کمیشن کا جو بیور ہے آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ نے دیکھا نا جو قومی اسمبلی میں ہمارے 22 ممبر چلے گئے، ساری دنیا نے دیکھا اس کو. 22 لوگ جیسے وہ مطلب کوئی جانور شفٹ کیے جاتے ہیں نا، کسی جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاتے ہیں، وہ آپ نے سندھ ہاؤس دیکھا، وہ آپ نے میریٹ ہوٹل دیکھا، لیکن نہ دیکھنے میں آیا تو پاکستان الیکشن کمیشن کو دیکھنے میں نہیں آیا. تو لازمی ہے اس پہ ہمارا موقف واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کو سینیٹر صاحب what the law says، لا کیا کہتا ہے؟ لا یہ کہتا ہے کہ once a member cross the floor اس کے اوپر پھر آپ وہ سیکشن لگاتے ہیں، اس کو پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ پہلے اس کو بلا کے اس سے ایکسپلین کرواتے ہیں، پھر وہ اسپیکر کو بھیجتے ہیں، اسپیکر پھر الیکشن کمیشن کو بھیجتا ہے کہ اس کو جی آپ ڈسکوالیفائی کریں چونکہ اس نے پارٹی لائن کے خلاف جو ہے. وہ دو ہی ہیں، یا ایک منی بل ہے آپ کا بجٹ کے اندر، یا آپ کا ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس ہے. جب ان لوگوں نے ووٹ کیا ہی نہیں ہے، جب انہوں نے نو کانفیڈنس کے اندر شرکت کی نہیں ہے، اسی وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان کو فرق مطلب ان کو
क्लियर कर दिया है जो डिसीजन आया है? मेरे ख्याल में आप मुझे बात नहीं करने दे पा रहे हैं ना। मैं जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे कुछ टाइम दें ताकि मैं आपको कुछ चीजें बता तो सकूं ना। प्लीज। अगर आपने सवाल ही पूछना है तो पहले आप पूछ लें, मेरी फ्लाइट का भी टाइम है, मैंने तो आपके स्टाफ को कहा था। क्यों बात ये है कि जहां तक आप कहते हैं जब नॉर्मल इलेक्शन होती है ना, जैसे बीडी इलेक्शन के, तो बीडी इलेक्शन में कोई भी रिजल्ट जो नॉर्मल एक यूनियन काउंसिल की सीट होती है या तहसील की सीट होती है, वहां अगर एमएनए एमपीएस कोई बंदा गया, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब गए, बिलावल भुट्टो साहब गए जब केपीके में, तो आपने देखा कि वहां नोटिस आ गए। वो क्यों आए नोटिस? इसी वजह से कि वो असरअंदाज हो सकते हैं इस इलेक्शन पे। जहां जिसकी तहसील की जो इलेक्शन है वो 1 लाख वोटों से ज्यादा नहीं होती, ये भी पता नहीं होता कि वो बंदा इलेक्ट होके आएगा या नहीं आएगा, उसकी भी कंफर्मेशन नहीं होती। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतहरिक हो जाता है कि नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के मुतालिक एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके तहत ये सबको इजाजत थी कि ये किसी को पाबंदी नहीं है, इलेक्टेबल मेंबर है या इलेक्टेड मेंबर है, कि वो कहीं भी न जा सके। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस निकाले कि भाई ये फेयर नहीं है। तो आप जहां तक ये बात कर रहे हैं कि वोट के जरिए या जो आपने डेफिनेशन बताई, ये सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। आपको पता है ना कि ये माहौल बना कैसे। 22 लोग जब जैसे वो आके वीडियोस बनाते हैं, जैसे किसी फिल्मी मूवी चलती है या कोई आपने देखा कोई वहां से कोई शो चल रहा है, जैसे कोई वहां शादी हो रही है, फंक्शन हो रहे हैं, तो वहां इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था। इलेक्शन कमीशन को वहां नहीं था पता कि इस पे कानून के मुताबिक वो क्या कर सकते थे? आप देखें ना, लॉ के मुताबिक वो क्या कर सकते थे? कानूनी देखें, हमारी पार्टी ने उनको नोटिस भेजे, उन लोगों ने पार्टी को देखें, चेयरमैन जो पार्टी का होता है उसकी अथॉरिटी है ना, जब उनको उसने भेजा तो वो तो जवाब देने भी नहीं आए, तो उसी पे चेयरमैन ने उसको भेजा ना। ये कौन सा है कि ये तो क्लियर है कि भाई बकाया पार्टी है, उन्होंने तो माहौल बनाया। ये 22 लोग थे, इन्होंने माहौल बनाया, उसके बाद बकाया लोगों ने देखा। तो डू यू थिंक कि माहौल बनाने के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? यार ओ खुदा के बंदे बात करने दें किसी सर, को। आप ही बात कर रहे हैं, मैं तो चुप करके सुन रहा हूं। बात ये ना, आपको बिला वजह आप लोगों को कौन सी एक तकलीफ होती है? जब सवाल पूछते हैं तो किसी से जवाब लेने की हिम्मत करें ना। पंजाब असेंबली में आपने देखा है ना कि 197 तो फैसला कल आएगा ना जी। नहीं मैं आप बताता हूँ ना, इस पे आपकी अथॉरिटी थोड़ी चलती है कि जैसे आप थिंकिंग करें। आप अपनी राय में आजाद है, मैं अपनी राय में आजाद हूँ। ऐसे थोड़ी है कि मैं आप जो कहें मैं उसको हाँ करूँ। बात ये कि 197 वोट जो लिए हमजा शहबाज शरीफ ने, 25 वोट हमारे थे ना पीटीआई के, वहां कहाँ है इलेक्शन कमीशन, कहाँ है और इदारे? उसको भी आप कहेंगे कि वो भी चलें, अब मुझे ये बता दें कि इस इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अभी तक डिसीजन आया? अभी तक जब पार्टी ने वहां उसके लिए एप्लीकेशन दी, क्यों नहीं डिसीजन आ रहा? उन्होंने खुलम खुला वोट दिए ना पार्टी को, पार्टी के अगेंस्ट, जिस पे गैर कानूनी हुकूमत बनी है। तो यही चीज उन्होंने बुनियाद रखी गई कौमी असेंबली में, जब उनको लेफ्ट राइट कोई 2 हमारे 4 इत्यादि लोग आ गए तो उनको वहां जानबूझ कर उन्होंने कहा वोट नहीं, वरना वहां भी वो यही अशर करते। 22 लोग क्या खाना खाने गए थे, दावत खाने गए थे, किसी शादी में गए थे उनके यहाँ? चलिए, इलेक्शन कमीशन ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर अब्दुल साहब ये मुझे बताएं, ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर जब आप भी सवाल करने के ऊपर भी इतने नाराज हो रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर ये सुन तो लें ना सर, अब आप अब्दुल साहब सुन तो ले, मैं ये कहता हूं कि इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन करवाती है या अनाउंस करती है तो फिर क्या उस इलेक्शन में आप लोग जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो गैर जानिबदार होना चाहिए। तो हमारी पार्टी कोई और बात तो नहीं कर रही ना, वो तो लाजमी है। मुल्क की जो डिपार्टमेंट और भी हैं सारे को देखा जाएगा ना कि इलेक्शन अनाउंस होते हैं, कौन करवाता है, ये बात की बात है। लेकिन हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, वो हमने देखा है। आपको अगर वो गैर जानबदार की कोई डेफिनेशन भी होगी ना, इन्हीं कोई आप मैं बताता हूं ना, प्राइम मिनिस्टर कहते थे जी ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट आदमी है, हमारी मर्जी से इनको लगाया गया है, ये बड़े ऑनेस्ट आदमी है। मैं बताता हूं आपको ना, 2019 में बाई इलेक्शन हुआ था घोटकी में, जब अलीमान खान महद जो स्टेट मिनिस्टर थे वो उनकी डेथ हो गई थी। आपने वहां देखा था कि पूरी पीपल्स पार्टी पूरी सिंध वहां आई हुई थी, उनके 99 एमपीएस, उनके जो सिंध से 50 एमएनएस, वो सारे वहां थे। किसी को नोटिस नहीं गया, नोटिस गया तो एक हलीम आदिल शेख को गया। तो ये चीजें वाज़ेह है ना। तो जिस वजह से हमारी पार्टी जो अपना मौक़िफ़ देती है कि इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल इदारा है, होना चाहिए, गैर जानिबदार होना चाहिए, उसको उसी हिसाब से डिसीजन करना चाहिए। बाकी अगर वो कोई चीजें इलेक्शन है तो अपनी जगह वो हो जाएंगे। तो आप जी एक सवाल, क्योंकि आप लेट हो रहे, मुझे काइंडली ये बता दें कि जिस किस्म की
تقریروں کے اندر عمران خان صاحب لوڈڈ قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہیں اداروں کے خلاف. ڈو یو تھنک کہ اس سے پاکستان کا سیاسی ماحول جو ہے وہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں ہر پارٹی کی اپنی بات ہے نا, کسی کی کوئی پابندی کسی پہ بھی نہیں ہے. ہماری جو پارٹی کا ماحول بھی صحیح ہو جائے گا. ماحول تو جن لوگوں نے خراب کیا ہے, جن پارٹیوں نے خراب کیا ہے, جو 11 پارٹی جنہوں نے پوری جو ہے وہ اپنی تاریخ جو 48 سال کی ان لوگوں نے گورنمنٹ کی ہے, تو ماحول تو ان لوگوں نے خراب کیا ہے نا, کہ کیسے ہارس ٹریڈنگ کر کے جو اچھے خاصے ہر کوئی گورنمنٹ اپنا اپنا ٹائم گزارتی تھی, عوام فیصلہ کرتا تھا کس کو آنا چاہیے کس کو نہیں آنا چاہیے. چلیں اس میں سپورٹ نہیں سپورٹ وہ ایک الگ ایشو ہے, کہ کسی کی مداخلت نامداخلت وہ بھی الگ ایشو ہے. لیکن کم از کم پرویز مشرف کے ٹائم سے 2002 سے 2018 تک ہر اسمبلی نے 5 سال پورے کیے, کسی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. ابھی پی ڈی ایم کو جلدی تھی نا بہت زیادہ, تو لازمی ہے جب خلش پیدا ہوگی تو یہ ماحول تو ایسے بنتا ہے, اس میں کوئی محبت والی کہانی تو نہیں بنتی نا. جس طریقے کا ماحول پی ڈی ایم نے کیا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کر کے پنجاب میں اور قومی نہیں وہ پی ڈی ایم کو تو زیادہ جو ہے نا الزام دیتے نہیں ہے نا, وہ زیادہ ان کی جو توپوں کا رخ ہوتا ہے وہ لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, ایسی ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. چلیں بہت شکریہ عبرو صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.